وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 10۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون۔ پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ السجدہ آیت نمبر 10، لفظی ترجمہ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئی پیدائش میں آئیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ اللہ سامعین کرام، مکی صورت ہے اور آپ کو میں نے بتایا کہ مکے میں جو بنیادی مضامین ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بات جو ہے سامنے کرام نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا لے تو پھر اس کی زندگی جو ہے مختلف ہوگی، اور اگر دھوکہ نہ کھائے تو پھر زندگی مختلف ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دیکھیں گزشتہ صورت میں بھی ہم نے آخری آیت نمبر 33 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کا خوف کرو اور ڈرو اس دن سے جب باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کچھ کام بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہی سامعین کرام وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت نہیں کر رہے، بلکہ ظاہر دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر دنیا کو اگر ہم اصل سمجھ لیں سامعین کرام، یعنی ظاہر کو اہمیت دے دیں، پھر ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، باطن سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ باطن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حقیقی وجود ہے جس کا، اور پھر باطنی معاملات یہ بھی ہیں کہ آپ کا باطن ہے، آپ کا اپنا باطن ہے، پھر وہ آپ کا مقصد وجود ہے زمین پہ، وہ بھی باطن سے تعلق رکھتا ہے، پھر آپ کی منزل ہے وہ بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے، پھر جو قبر ہے وہ بھی باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ قبر جو کہ ایک حقیقی
ایک حقیقت ہے قبر، وہ بھی باطن سے تعلق رکھتا ہے. پھر عالم محشر، یوم حساب، جزائے اعمال کا دن، وہ بھی باطن سے تعلق رکھتا ہے. اصل میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ باطن ہی حقیقت ہے. یہ جو ظاہر ہے یہ تو ایک خواب و خیال ہے یا اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے جو ایک خاص مقصد کے لیے وہ ہمیں ظاہر میں لایا ہے اور ہمارے لیے ظاہر بنایا ہے اور ہمیں ایک ظاہری جسم عطا فرمایا ہے. اس کی حکمتیں آتی رہتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ظاہر کی زندگی کو یا ظاہر کو اگر ہم نے اصل سمجھ لیا تو باطن سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی. جیسا کہ آج سامعین اکرام اس میں کوئی مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہ آج میں اور آپ یہ معاشرہ دھوکے کا شکار ہو چکا ہے اور ظاہر ہی کو یہ اصل سمجھ بیٹھا ہے. آج دیکھیں نا، ساری دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہماری ساری دوڑ جو ہے، ساری کوشش اور وہ ظاہر کی طرف ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں سامعین کرام بہت زیادہ بھیناک ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر ظاہر پہ آپ دھوکہ کھا گئے اور باطن آپ کی نظر سے اجھل ہو گیا، یعنی باطن کا احساس آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خواب و خیال رہ جاتی ہیں. جیسا کہ آج سامعین کرام میں آپ کو آہستگی سے بات کر رہا ہوں، یہ جنت، دوزخ، روز حشر، قبر، عذاب، یہ ہمارے لیے خواب و خیال کی حیثیت رکھتے ہیں. کیا خواب و خیال؟ دیکھیں گے ہمارے کیا الفاظ ہیں، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہوگا، اور پھر دیکھا جائے گا. تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. یعنی سورہ روم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے تو واقف ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں. تو جب آخرت سے آپ غافل ہو گئے اور آخرت کی زندگی کو آپ نے خواب و خیال سمجھ لیا، جیسے کہ آج ہم نے سمجھا ہوا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو کہ ہماری ایک کیفیت ہے وہ بیان ہو رہی ہے، جو کہ آپ نے ابھی اس کا ترجمہ پڑھا، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں ہم گم ہو جائیں، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اللہ کی ملاقات سے منکر ہیں. اب اس میں تھوڑا سا اگر یہ ٹیکسٹ کی طرف آپ غور کریں، اور کرنا بھی چاہیے، کہ اذا ضللنا فی الارض، کہ ہم زمین میں گم ہو جائیں، یعنی اب اس کا ایک یعنی یہ الفاظ بجائے خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو اصل قرار دے رہے ہیں، اور پھر ظاہر جب آپ کا قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو آپ اسی کو سب کچھ قرار دیتا ہے کہ ہم اس میں گم ہو جائیں. ایسی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک جھوٹ بات ہے، اور یہ ایک دھوکہ ہے، یہ فریب ہے کہ آپ اپنے جسم کو حقیقت سمجھ لیں، اور جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور جب وہ ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ختم ہو گئے. ایسی بات تو نہیں ہے نا سامنے. دیکھیں تھوڑا سا تھوڑی سی اگر ہم عقل استعمال کریں تو ابھی ظاہری حواس میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اندر دو اجزاء ہیں، یعنی انسان دو اجزاء سے مل کے بنا ہے. یعنی یہ اکٹھا ہو، دو اجزاء جب اکٹھے ہو جائیں تو کیا بنتا ہے؟ انسان. جب جدا جدا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک لاش رہ جاتی ہے اور دوسرا روح چلی جاتی ہے اس سے. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم زمین میں گم ہو جائیں گے؟ یہ بھی ایک دھوکہ ہے نا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک ظاہر کا دھوکہ اگر ہمیں لگ گیا تو پھر معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. آپ پھر ظاہر کو اصل سمجھ کے تمام فیصلے جو ہیں اسی کے متعلق کرنے لگتے ہیں. جیسے کہ یہ آیت ہے
وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین میں گم ہو جائیں. بھئی تمہاری حقیقت تو ظاہر تو نہیں ہے. ظاہر تو ایک مکان ہے جس میں تم رہ رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر مکان گر جاتا ہے یہ دوبارہ بن بھی سکتا ہے. مثال کے طور پہ اول تو تمہارا ظاہر تمہاری اصل نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ تمہاری اصل تو روح ہے، جو کہ جس کے لیے تو کوئی اسپیس اور ٹائم ہے نہیں. وقتی طور پہ وہ مقید ہو گئی اس میں جسم میں. یعنی آپ جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آپ کی روح اس جسم میں مقید ہو گئی، مقید کر دی گئی کچھ عرصے کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو جب تھوڑے عرصے کے لیے آپ اس میں رہ چکے تو اب تو آپ اپنا مکان چھوڑ کے جا رہے. مکان گر جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو کیا گرا ہوا مکان، اس کی اینٹیں، سارا ملبہ پڑا ہوا ہے، شہتیر پڑے ہوئے ہیں، صرف مکان ہی ڈھایا ہے نا، وہ دوبارہ بھی بن سکتا ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ دوسری جگہ، دوسرے وطن میں چلے گئے، جسے کہتے ہیں عالم قبر. تو عالم قبر تو ایک الگ عالم ہے. عالم برزخ بھی کہتے ہیں سامعین کرام، عالم مثال بھی کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی عالم کے مختلف نام ہیں. عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال. یعنی عالم ارواح سے جب آتے ہیں آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر عالم مادیات میں آ جاتے ہیں. یہاں جب آپ کا وقت پورا ہوتا ہے تو آپ واپس چلے جاتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کے الفاظ آئیں. ان کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے دن تک، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا، تو برزخ میں آپ نے رہنا ہے. یہ عالم برزخ میں آپ کے ساتھ سب کچھ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جس کی مکمل حیت آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہوگا جو کچھ ہے، عذاب قبر برحق ہے، ثواب قبر برحق ہے، اور لیکن اس کی حیت یہ تو آپ میری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ اس وقت تو ہم ایک محدود سوچ سے سوچ رہے ہیں. ہماری قوت سوچ جو ہے، عقل بہت محدود ہے. اس کی جو باطن ہے، اس کی جو حواس خمسہ ہیں، باطن جو ہے وہ اس کی زد سے باہر ہے سامعین کرام. اس پہ آپ نے نہیں سوچنا. پھر تو آپ نے بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے پیغمبر کی بات پہ، اللہ تعالیٰ کی بات پہ، جو کہ آپ سنیں گے اور دیکھیں گے، حق کو دیکھیں گے اور حق کو سنیں گے. تو ایک بات جو ہے سامعین کرام، یہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ بات جو ہے یہ مشرکین مکہ کی بھی تھی اور یہ ہماری بھی ہے. یہ اعتراض ہم تو بظاہر تو نہیں کرتے، بظاہر تو ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. لیکن حقیقت جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. گئے تو گئے، یہ عام عقیدہ ہے لوگوں کا. گئے تو گئے، دوبارہ کوئی نہیں، بس واپس لوٹ کے نہیں آنا. تو یہ ایک انتہائی تاریکی کی بات ہے سامعین کرام، اور ایسا سوچنا جو ہے غلط ہے. اصل میں ہم تو روح ہیں، ہماری ایک حقیقت ہے. اور ابھی ہم نے اس کے متعلق پڑھا ہے کہ فَإِذَا ثُمَّ صَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. جب میں اس کی ظاہری نقص برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو وہ روح ربانی جو ہے وہ ہماری حقیقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے اس جسم کو. لیکن اس کا ہم شکریہ نہیں ادا کرتے. لیکن وقالوا، یہ اب ہماری جو بات ہے وہ یہ آپ سن لیں کہ ہم زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں. اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید.
کہ اگر ہم گم ہو جائیں زمین میں مرنے کے بعد تو کیا ہم نئی پیدائش سے زندہ، یعنی یقین نہیں ہے۔ بل ہم اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، بات تو یہ نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اصل بات جو ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اپنے مقصد حیات سے انکاری ہے۔ انسان کا مقصد حیات کیا ہے سامعین کرام؟ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھجوایا ہے اور ایک زندگی عطا کی ہے، اور اس زندگی میں جو اسباب اللہ تعالیٰ، جو زندگی آپ نے، وہ زندگی آپ نے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا سامنے کرام، ہو سکتا ہے آپ کو بھول گیا ہو یا ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یاد ہو، میں نے آپ کو دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، اپنے زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ان کو، وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، خوف میں ہیں، کیا ہوگا بھائی، حساب کتاب ہوگا، کیا ہوگا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے یا ناکامیاب ہوں گے، اور رب جب ہم سے پوچھے گا تو کیا منہ دکھائیں گے رب کو۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ دل خوف میں رہتے ہیں، لرزہ بر اندام رہتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے مابین ہے، تو امید بھی ہے ان کو اللہ کے فضل کی، لیکن ڈرتے بھی ہیں۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں۔ سامعین کرام، بہت واضح جملہ ہے یہ، ایک بہت واضح جملہ ہے، اس میں مقصد حیات موجود ہے سامعین کرام، بالکل واضح ہے۔ دنیا کیا ہے؟ رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ۔ اگر آپ کا یقین آ گیا کہ ہاں میں اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے، صرف واپس لوٹنا نہیں ہے، رب کی ملاقات کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، جس کا طریقہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، جس پہ عمل کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، توجہ، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نقل کرنے کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اسوۃ حسنہ۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ دیکھیں، اللہ سے ملاقات، یرجو اللہ، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جو امیدوار ہے، جس کو امید ہے اللہ کی، لفظی ترجمہ، اور ہم ترجمہ اللہ سے ملاقات۔ یہاں تفسیر یہ آیت کا آخری حصہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ لقاء اللہ، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، جس کو اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو وہ وعدہ، وہ ساعت آنے والی ہے، اور اے من کرو تم اس سے چھوٹ، وما انتم بمعجزین،
اے منکر تم چھوٹ نہیں سکتے اس کی پکڑ سے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات. ان الذین لا یرجون لقاءنا، دوسری جگہ ہے یہی الفاظ ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بہا، اس پہ اطمینان ہو گیا ان کو دنیا کی زندگی پہ. والذین هم عن آیاتنا غافلون، ان کا ٹھکانہ جو ہے میرے احکامات سے غافل ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جو آیت میں نے ابھی آپ کو، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات سے انکاری ہیں. اللہ سے ملاقات سامنے کرام، یہ ایسی بات ہے سامنے کرام، اور اس پہ میں اکثر بات بھی کرتا رہتا ہوں، اور جب یہ بات آتی ہے تو تھوڑا سا اس کو وقت زیادہ دیتا ہوں، کہ یہ ایک بنیادی حقیقت سے ایک ایسا سچ ہے جس کو ہم عملی طور پہ ہم نے جھٹلا دیا ہے. کیونکہ اللہ کی ملاقات آسان نہیں ہے سامنے کرام. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب سے ملاقات کے لیے، کوشش کرتے رہتے ہو، خوب محنت کرتے ہو. تو بس اگر تم ایسا کرو گے فملاقی، تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا میں نے آپ کو کہا نا کہ کیا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھے رہیے، اپنے آپ کو بٹھائے رکھیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں، رب کی یاد سے ان کے دل لبریز رہتے ہیں. یریدون وجہ، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں. ذات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار ہیں. یریدون وجہ، اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، ان سے نظریں نہ ہٹائیے. تو بہرحال لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات. ان الذین لا یرجون لقاءنا، ابھی میں نے یہ آیت پڑھی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو میری احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اصل ہے سامعین کرام، یہ ابھی میں الفاظ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو حق ہے میں اس کا ادا نہیں کر سکتا. جو ان الفاظ کا حق ہے یا جو مقصد ہے لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، اس کا میں حق تو نہیں ادا کر سکتا، لیکن تھوڑی توجہ آپ کو ضرور دلا سکتا ہوں. باقی تو کچھ ہے بھی نہیں. دیکھیں ہمارا اصل جو ہے وہ تو اللہ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ہم اپنے اصل سے مل جائیں، ملاقات ہو جائے، اس کے پاس ہوں، تو ہمارا مقصد بر آئے گا. اور ہیں ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، متقی جو ہیں وہ جنت باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچے بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو بہرحال سامعین کرام، بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اب تھوڑا سا میں آپ کو ایز اے ہول اس آیت کا دوبارہ اگر آپ پڑھیں تو قالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، وہ کہتے ہیں جب ہم گم ہو جائیں زمین میں، کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش سے زندہ ہوں گے؟ تو یہ ساری کی ساری جہالت پر یہ بات مشتمل ہے سامنے کرام. اول تو آپ جسم نہیں ہیں،
آپ ایک مکان میں رہیں، دوسرے مکان میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اعمال کے حساب سے قیامت کے دن آپ کا جسم جو ہے اسی شکل کا ہوگا، اسی حیثیت کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے چہرے جو ہیں وجوہ یوم نہیں، وہ تسود وجوہ تبید وجوہ و تسود وجوہ، بعض چہرے جو ہے کالے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے جو ہیں دمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو دیکھیں وہ جسم، مثال کے طور پہ میں آپ کو تھوڑی سی مثال بتا رہا ہوں، اصل میں یہ معاملات جو ہے یہ باطنی معاملات ہیں، تو زیادہ بات ہو بھی نہیں سکتی اور زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ جسم کیا ہے؟ یہ ایک مکان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ملازم پیشہ آدمی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ نوکر پیشہ ہے، اس کا نوکر پیشہ ہے، اس کا اصل مکان جو ہے وہ ایک جگہ ہے، لیکن ساری زندگی 60 سال تک وہ مکان بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک جگہ ٹرانسفر ہوا، کبھی 3 سال ٹرن اوور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ تو ایک مکان جو ہے اچھا مل جاتا ہے، دوسری جگہ خراب مل جاتا ہے، تیسری جگہ زیادہ اچھا مل جاتا ہے۔ یہ مختلف مکانات ہیں، لیکن بندہ تو وہی ہے نا۔ اسی طرح ہم آئے ہیں یہاں پہ، ایک مکان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے رہنے کے لیے۔ اب وہ مکان بھی کسی کو نہیں اچھا لگتا۔ اگر آپ دیکھیں اکثر خواتین جو ہے ناشکری کرتی رہتی ہیں کہ مجھے تو رہنے کے لیے مکان اچھا نہیں ملا۔ مکان سے میری مراد جسم ہے۔ کوئی کہتی ہے میری ناک چپٹی ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میرا قد بہت لمبا ہے، اور میں بہت موٹی ہوں، میں بہت دبلی ہوں، مجھے کھانا لگتا نہیں ہے۔ یہ سارے شکوے شکایتیں، آپ کی ساری توجہ ظاہر کی طرف، ظاہری مکان میں آپ گم ہو گئی ہیں۔ اسی کو آپ نے، یہ تو اصل میں ہمارا المیہ بن گیا ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، اور یہ میرے پاس جو پیسے ہیں، اور یہ جو میرے پاس زیورات ہیں، ٹوٹل بس ختم۔ آپ نے اسی کو آپ نے مکان سمجھ لیا ہے، اسی کو آپ نے اصل سمجھ لیا ہے، ساری پریشانیاں آپ کی اسی کے لیے۔ تعجب ہے اس ذہنیت پہ، آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، مکان ہے وہ، پھر اس میں میں نے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، آیت نمبر 9، اس کو تو آپ دیکھیں نا کہ اس میں میں نے ایک جوہر پھونکا ہے، اس میں ایک جوہر ہے جو میری طرف سے ہے، مِن رُوحِهِ، اپنی روح اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، اور وہ جو ہے اصل انسان وہی ہے۔ سامعین کرام، بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ ترجمہ سنائیے۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا نئے سرے سے پھر پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، انکاری ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون۔
And they say, when we are lost into the earth, shall we be in a new creation? In fact, they deny the meeting with their Lord. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔